باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بھائی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کھچڑی، آپ نے کہا کہ سیاست میں بڑی کھچڑی آج کل پک رہی، تو آج کل کیا ہو رہا ہے سیاست میں؟ کیونکہ آپ تو بڑی گہری نظر رکھے ہیں، آج کل کیا چل رہا ہے؟ بدقسمتی سے یہ جو ایک تیسرا آپشن پاکستان کو ملا تھا عمران خان صاحب کی شکل میں ان کی اپنی انٹیگریٹی یا جو کرپشن کے خلاف ان کا موقف ہے اس پہ میں کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جسے کہتے ہیں تجربہ، میچیورٹی، جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھی ٹیم آپ کے ساتھ ہو، بہت ہی تجربہ رکھنے والی، اور بہت ساری اس میں ترجیحات آپ کی کس طرح آپ طے کریں گے، تو میرے خیال میں کہیں وہاں پر ان سے کوئی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں آج بہت بے یقینی کی صورتحال ہے. بالکل. اور خاص طور پہ معیشت اگر آپ کی تیزی سے زبوں حالی کا شکار ہو، بے روزگاری، مہنگائی، غربت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہو، تو پھر اس کو دوبارہ سنبھالنا اور بحال کرنا معیشت کو بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل. اور یہ جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی ڈالر کے مقابلے میں، اس کو روکا جا سکتا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پہلے ہی 3 ماہ میں نپٹا دیے جاتے، اور بیوروکریسی کو، ساری سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن کی ہیں، اور بزنس کمیونٹی کو بھی ایک ساتھ ہیڈ آن لینے کی بجائے، دیکھیں آپ کی بلیک اکانومی ہے اور اسی کے بل بوتے پہ آپ کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں. آپ کی مین اکانومی کے سائز کے مقابلے میں اس کا سائز 4 یا 5 گنا بڑھا. آہستہ آہستہ، راتوں رات آپ نہیں کر سکتے تھے. بالکل چینجز. پہلا 1 سال آپ ان ساری چیزوں کو، معاملات کو اپنے قابو میں لیتے، اپنے کنٹرول میں لیتے، اپنے گرفت میں لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایجنڈے کو وضع کرتے. تو میرے خیال میں چیزیں، لیکن یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. اچھا فاروق بھائی، اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام کے، میں نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں. نہیں، وہ آپ نے بات بالکل کلیئر کر دی اور اچھی بات ہے، کر بھی دینی چاہیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں فاروق بھائی، عوام کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. وہی. اور اس الیکشن کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام بڑی پریشان ہے کہ اب ہم کس طرف جائیں اور کس کو اپنا مسیحا مانیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچے توڑ لیے، اگر پھل پکے ہوئے نہ ہوں اور آپ کچے پھل توڑ لیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو اسے کھایا نہیں جا سکتا. دعوے بہت بڑے کر دیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اصل مزہ تو جب آپ حکومت میں خود آئیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے آٹے دال کا بھاؤ. پریکٹیکل تھیوری سے مشکل ہے. تو کرٹیسائز کرنا، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب خود آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہو تو پھر اتنا آسان کام نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سرمایہ کاری کا عمل تیز نہیں ہوگا، چھوٹی گھریلو صنعتوں کو فروغ نہیں ہوگا، اور آپ اپنی ویلیو ایڈیشن کو صحیح نہیں کریں گے کہ آپ اپنی کپاس بیچنے کی بجائے اچھی فنشڈ جو کپڑے یا گڈز ہیں وہ بیچیں، جو بنگلہ دیش آپ ہی کی کپاس پہ کرتا ہے. قیمتی پتھر کو تراشیں، خراشیں، نکھاریں اور دنیا کی مارکیٹ میں دیں، تو آپ کو اربوں ڈالر جو دوسرے آپ کے پتھروں پر کما رہے ہیں، آپ کی کپاس پر کما رہے ہیں، آپ کمائیں گے. اور اس چھوٹے قرضوں کی اسکیمیں آنی چاہیے. فاروق بھائی، جو زمینوں کا بہترین استعمال ہونا چاہیے. سمندر پار پاکستانیوں کو پاکستان کی جو زمینیں جہاں ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ آپ کر لیں. ان کی سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، یہ سارا. فاروق بھائی، جو تھنک ٹینک آپ بتا رہے ہیں، ویژن جو آپ بتا رہے ہیں اپنا، تو کیا یہ ویژن ان کے پاس نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا وہ اس بارے میں نہیں سوچ رہے؟ اتنے ہم کہتے ہیں قابل لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی معیشت ہے، سماجی ترقی، صحت، تعلیم، انسانی وسائل کی ترقی، اس کے لیے انسٹیٹیوٹ کا جال بچھا دیں. اس وقت دنیا میں کون سے ایسے ووکیشنز ہیں، جو ایسے کام ہیں، ہنر ہیں جو دنیا میں جس کے اسکل کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو اگر پتا ہو کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہے، آپ کو ساؤتھ کوریا یا فار ایسٹ میں کیا ہے، تو اگر وہ آپ ساری چیزیں نہیں کریں گے کمپریہینڈ، تو اس کے پاس یہ ویژن ان کے پاس ہوگا یقیناً. اس کو پرائیورٹائز کرنے میں بھائی ایک بڑا دعویٰ کرنا نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ کسی سے قرضہ نہیں لیں گے، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو لینا پڑے گا. جن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، پی ایم ایل این پر، نواز شریف پر،
انہوں نے بھی معیشت کو جہاں پہنچا دیا ہے تو پھر آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا نا. ڈیفینیٹلی. تو پھر آپ کیا کریں گے بغیر قرضہ لیے بغیر؟ آپ کو ایک انجیکشن تو آپ کی اکانومی کو قرضے کا دینا پڑے گا, پر اس کے بعد آپ کے سارے گھوڑے تیار ہونے چاہیے جو ایک ساتھ اس ریس میں نکلے, اور وہ ہر شعبے میں آپ کی ترقی ہو رہی ہے. لیکن اب کراچی ہے, اس میں پانی کی کمی جو ہے وہ ملک کی معاشی ترقی پر بری طرح سے اثر انداز ہوگی, یہاں کے سوشل کانفلکٹس میں اضافہ کرے گی, یہاں انتشار پیدا ہوگا, یہاں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ غیر مستحکم ہوگا, کراچی بد امنی میں جائے گا, پانی کے فسادات ہوں گے اگر اللہ نہ کرے. 10 سالوں سے ایک بوند پانی نہیں آیا نیا, تو وہ لسانی فسادات میں بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں پر نظر ہو. میں کہتا ہوں 162 ارب کا پیکیج دیا نا کراچی کو عمران خان صاحب نے, وہ نہ دیں. یہی 162 ارب روپے سرکولر ریلوے کی بحالی اور کراچی کے 4 کے جو فیز 1 اور فیز 2 ان کے منصوبوں کو ایک ساتھ شروع کر دیں. باقی چھوٹے منصوبے ہم بینکوں سے قرضہ لے کے ہم لوگوں سے ان کی مدد سے کسی نہ کسی طرح ہم چلا لیں گے. اچھا فاروق بھائی, بڑے کام یہ ہو جائیں. ایک امپورٹنٹ کوسچن یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت ایک عرصے رہی اور آپ سارے سب وزراء اور ان سے آپ کی ایک ہو رہی. فاروق بھائی, جب بھی رمضان آتے ہیں ہم یہ سنتے ہیں کہ اشیاء خوردونوش پیچھے سے مہنگی ہیں. کون ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ آپ نے ایک عرصہ حکومت کی, آپ کو پتا ہوگا کیا دکاندار کہتے ہیں, منڈی جاؤ وہ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگا. آخر وہ پیچھے ہے کون؟ کیوں ہمارا ملک ایسا ہے کہ جس میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو چیزیں آسمانوں میں پہنچ لگتی ہیں, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنی شارٹیج ہے. ریزن کیا ہے آپ کے لحاظ سے؟ ایک ریزن تو میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی سے کہ وہ جو منافع خوری ہے اور ایک انفرادی مفاد کو سرو کرنا اور اجتماعی مقصد کو نہ دیکھنا, اور رمضان جیسے مہینے کی کا جو تقدس ہے اس کا احترام نہ کرنا, ایک تو اس کا پاس نہیں کیا جا رہا. بالکل. اور اس میں جیسے جیسے ریاضتیں اور عبادتوں کا گراف اوپر جاتا ہے ویسے ویسے مہنگائی کا گراف بھی اوپر جا رہا ہے. تو ہم خود اپنی ریاضتوں اور عبادتوں کو جو ہے وہ زیرو پر لے آتے ہیں جب مہنگائی بے قابو ہو جاتی ہے. حکومت سیریس ہوتی ہے. مصنوعی مہنگائی اس میں بالکل زیادہ لوگوں کی کمر توڑ دی. رمضانوں کے مہینے میں ہی ہو رہی ہے. اور یہ اس میں میرا یہ سوال ہے کہ حکومت ہماری آتا ہے, نیا سال آتا ہے تو ایسی سیل لگتی ہے اور اتنے کم داموں پر چیزیں بالکل باہر ممالک میں بہت ہوتی ہے. وہاں اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا, ہمارے بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے یہاں اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے, بلکہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پر میں نے سنا تھا پچھلی دفعہ کہ وہاں پر قیمتیں کم کر دی. اچھا, اس بات کو اگر تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں انٹرفیئر کر رہا ہوں کہ آپ رب کے قانون کو دیکھیں نا, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دیکھ لینا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو نوافل ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق, سنت میں ہے ثواب اس کا فرض کے مطابق, اور جو فرض ہے ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نیکیوں میں اضافے کرتا چلا جا رہا ہے, اور یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مال میں اضافہ کرتا چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہاں پر تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اور صلہ رحمی کا اختیار کرنا چاہیے کہ جو بیچارہ پھل خریدنا بھی چاہ رہا ہو وہ اگر مال لینے جائے افطاری کے لیے تو اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر ایک اکثر میں کچھ لوگوں کا بیان سنتا ہوں کہ جی اگر افطاری پھل سے نہیں کھولیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ٹھیک ہے, قیامت نہیں آئے گی, لیکن کیا یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس پر ایکشن لیں؟ حکومت کی ہے, بالکل ہے. اور اس میں مارکیٹ انجمنیں ہوں, ان کے ساتھ سارے معاملات طے ہوں, ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوں, وہ بھی قیمتوں کے اعتدال میں اپنا کردار کریں, اور جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے ہر جگہ کی انجمنیں رجسٹرڈ ہوں, ان انجمنوں کے ساتھ ساری بات چیت ہو, اور اس میں بلدیاتی اداروں کو بھی کوئی رول دینا چاہیے. میں اسی طرف آتا ہوں کہ فاروق بھائی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز, یا پہلے ایس ڈی ایم کا نظام تھا وہ بھی نہیں ہے, ڈی ڈی او آئے تھے, پھر مجسٹریسی نہیں ہے. بالکل. تو پھر آپ اس کا رول کس کو دیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ابھی اس میں ایک ویکیوم ہے, اس میں خلا ہے, اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے. فاروق بھائی یہ خلا کب سے ہے؟ جب سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے میں سنتا آ رہا ہوں, اور رمضانوں کے بعد بس ٹھیک ہے یہ بات دب جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک مہینہ ہے, شور کرتے رہے, لیکن پھر وہی بات آ کے ساری حکومت رات گئی بات گئی. اچھا مفتی صاحب, ہم نے وہاں پر ایک بات بریک کی تھی کہ کن کن چیزوں پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے بتایا کہ انجیکشن لگانے سے نہیں ٹوٹتا, یہ میرے لیے بڑی نئی بات ہے. میرے لیے بھی نہیں. ہاں, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ باڈی میں ایک چیز چلی جاتی ہے, اس کو تھوڑا ڈیفائن میں کر دیتا ہوں. یعنی کہ ابھی سمجھیں کہ یہ جدید فقہ کے لحاظ سے جب تحقیق ہوئی, اور آپ دیکھیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکم یہ تھا کہ انجیکشن لگانے کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن جب اور تحقیق کی گئی, جس طرح کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کے معاملات میں ریسرچ کرتے ہیں, اسی طرح دین کے معاملات میں بھی علماء فقہا ریسرچ کرتے ہیں,
تو تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو انجیکشن ہے، یہ اس کی دوائی ڈائریکٹ جو پیٹ میں دماغ پہ داخل نہیں ہوتی، بلکہ وہ نسوں کے ذریعے سے یا آپ گوشت کے خونوں سے ہوتے تھے، اس پہ روزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح سانپ کا زہر اگر ڈس لیا جائے تو ڈائریکٹ وہ آپ کے پیٹ پہ یا جسم کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا. اسی طریقے سے جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو انجیکشن لگانے میں دو باتیں ہیں. اگر طاقت کے لیے لگا رہے ہیں جیسے ڈرپ لگانا یا انہیلر یوز کرنا، اس کی ممانعت ہے. آپ طاقت کے لیے انجیکشن لگا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے انہیلر کا کہا، اگر کسی کو فلو ہو رہا ہے اور وہ جو بھی کوئی انہیلر ہے جو سننے کا، انہیلر نہیں لگا سکتے ہوتے ہیں، روزہ فاسد ہو جائے گا. روزہ بالکل، اس لیے میں نے واضح کر دیا آپ کو. اسی طریقے سے طاقت کا انجیکشن ہے یا طاقت کے لیے ڈرپ لگا رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن ایسی شرعی مسئلہ آگے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں فقہاء نے فرمایا کہ چاہے گوشت میں لگائیں چاہے نس میں لگائیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، اس پر روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ایک چیز اور مجھے بتائیے گا، میں نے کہیں یہ سنا ہے، مجھے بتائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، کہ اگر کوئی خاتون گھر میں کھانا پکا رہی ہیں اور اس کو یہ ڈر ہے کہ میرا کھانے میں نمک یا کوئی چیز تیز ہو گئی اور میرا شوہر مجھ پہ چیخے گا اور گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ اس کو چکھ سکتی ہے اور چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ ایسا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا، بڑی اچھی آپ نے سوال پوچھا. شرعی حکم ہے یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے یا ایسا خاوند ہے کہ اگر بیوی کھانے میں نمک تیز کر دیتی ہے جس کی بنا پر وہ اس پر کچھ زیادتی کر جائے گا اور اس بنا پر وہ نمک حلق کے اندر نہیں جائے اور وہ کھانے کو چکھ لیتی ہے کہ ذائقہ کیسا ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی. اسی طریقے سے اگر کوئی پھل ہے اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ میں اتنا مال دے کے پھل لے رہا ہوں. اگر کوئی شخص اس کو چکھ لیتا ہے، چکھنے کے بعد کہ اس کا جو لعاب ہوتا ہے وہ پھینک دے، ذائقہ اندر نہ لے، تو اس کو بھی شریعت نے جائز قرار دیا. یہ دونوں جدید ایسے شوہروں کے لیے کیا پیغام ہے جن کی وجہ سے ان کی یہ بیگمات جو ہیں وہ بیچاری کرتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ اور اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کچھ خاتون کہتی ہیں ہم افطاری بناتے ہیں یا سحری بناتے ہیں تو ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم روزہ رکھیں. تو یہ جو ہے نا ایسا ہے معاملہ آج کے دور میں. ایسا ہے کہ وہ افطاری بنا رہا ہے، بہن بنا رہی ہے کہ کوئی اور خاتون بنا رہی ہے، بولے بھائی میں کر تو رہی ہوں، یہ بھی تو ثواب کا، اور روزے دار کو روزہ کرا رہی ہوں. تو ٹھیک ہے، یہ روزہ دار کو روزہ کرانا، افطاری کرانا ثواب ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جس نے پیٹ بھر کے کسی کو افطاری کرائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا اور اس کا داخلہ جنت میں ہوگا. تو یہ اور اگر آپ پیٹ بھر کے نہیں پلا سکتے تو پانی پلا دیں، پانی نہیں تو دودھ پلا سکتے، یہ بھی ثواب افطاری کرانے کے ساتھ ہے. لیکن بات یہ کہ اگر آپ افطاری بنا رہی ہیں اور آپ خدمت کر رہی ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہی تو یہ آپ کا اپنا گناہ ہے. اس کا جواب ہے. اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر وہ افطاری بنا رہی تو ان کو افطاری بنانے کا بھی حکم نہ دیں کہ بھائی یہ بنانا، یہ پھل کاٹنا، یہ چیزیں کھانا، بلکہ یہ بھی حکم دیں کہ بھائی تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے. تو جس طرح روزہ رکھنے کا ہوا جان کو چھوڑنے کا بھی پھر قضا بھی اور کفارہ بھی. مثال طور پہ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. ایک دیہاتی رسول خدا کے پاس آیا تو کسی بنا پر روزہ اس کا یعنی کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کفارہ لازم آ گیا. اب اللہ کے رسول کی شان میں بیان فرمانا حکم شرعی یہی ہے کہ یا تو 60 روزے رکھے گا یا 2 وقت کا کھانا کھلائے گا 60 دن. کتنے دن؟ 60 دن. اور اگر کوئی بھی دن ناغا ہو گیا تو پھر دوبارہ کھلانا شروع کر دے گا، گنتی پوری کرنے پڑیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نظر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمانے، دیہاتی آتا آقا مجھ سے یہ ہو گیا تو کفارہ سے لازم آ گیا تھا. فرمایا آقا نہ میں روزے رکھ سکتا ہوں، نہ میں اتنی طاقت ہے، اور نہ ہی میں یعنی کہ 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں 60 دنوں تک. تو حضور نے تم بیٹھ جاؤ. تو ایک کھجور کی تھیلی آئی تو حضور نے فرمایا اچھا یہ کھجور کی تھیلی لو اور کسی مسکین کو دے دو. تو کہنا آقا مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟ تو جب یہ کہا تو اچھا ٹھیک ہے تم یہ تھیلی لو، خود بھی کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلا لو تو ہمارا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ حضور کی بات تھی. لیکن عام مسلمان کا یہ قاعدہ کھلیا ہے کہ اسے کفارہ دینا پڑے گا. تو خدا را آپ خود تو روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب جلدی سے مجھے بتائیے گا مبشر صاحب کہ باڈی میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کے جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اس نمکیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ بہترین ہوم ریمیڈی بتا دیتے ہیں اپنے ناظرین و سامعین کو کہ دودھ اور دہی کی لسی بنا لیں گلاس. ٹھیک ہے. اگر یہ خطرہ ہے کہ شدید گرمی میں پسینہ زیادہ نکلے گا اور نمکیات ہمارے جسم سے خارج ہو جائیں گے، نقاہت پیدا ہو جائے گی روزے کی حالت میں، تو لسی بنائیں، اس میں 1 چٹکی کالا نمک ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور 1 چٹکی دھنیا پاؤڈر ڈال دیں، چٹکی، اور وہ سحری میں پی لیں. ٹھیک ہے. تو اس تو سے انشاءاللہ تعالیٰ اس جسم کے نمکیات جو ہیں پورے رہیں گے
اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جن لوگوں کو بھی یہ مسائل ہوتے ہیں, یہ کیونکہ سوال آپ ہی لوگوں کی طرف سے آتے ہیں اور ہم اس پر پوچھ لیتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو اس کے جواب مل جاتے ہیں, اور جو ریمیڈی آپ کو بتاتے ہیں اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی پرابلمس کم ہوں گی. فاروق بھائی یہ بتائیں, سوشل میڈیا کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے, اور ہمیں بھی کوئی بھی میڈیا ہو اور کسی طرح کی بھی فریڈم یا اس میں جو آزادی کا استعمال ہوتا ہے نا, اس کی ہر آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس کا بھی تعین کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے بھی معاشرے کو, اس کے افراد کی تربیت ضروری ہے. انہیں بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے, انتخابات ہو رہے ہیں تو ہونا چاہیے, میڈیا کے اندر ہونا چاہیے کہ بھائی فریڈم ڈیوائڈ آف ریسپانسبلٹی از نو فریڈم. کوئی بھی آزادی ذمہ داری سے تو بری الزماں نہیں ہوتی ہے. تو اگر ذمہ داری کے ساتھ آزادی کا استعمال کریں گے تو سوشل میڈیا کی فریڈم کو بھی اس کا بہترین استعمال کریں گے. لیکن فاروق بھائی آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بغیر تحقیق کیے لائک اور کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک مذاق بن جاتا ہے؟ مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اگر پولیٹیشین ہیں تو آپ بہت سوچ سمجھ کے ہوتے ہیں, میرے منہ سے اور کوئی الفاظ نکل بھی گیا ابھی تو کل یہ ایک صرف یہ کلپ آگے اور پیچھے کی بات مائنس, صرف وہ کلپ جو ہے وہ سب جگہ وائرل ہو رہا ہوگا اور پھر اس پہ عجیب عجیب مذاق بن رہے ہوں گے. تو یہ چیز فاروق بھائی اصل میں ہمارے یہاں بہت سے, ہماری بریڈ میں, ہمارے یہاں ہماری برادری میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جلدی اور سستی شہرت چاہیے تو اس کے لیے وہ ہر طرح کا رسک لے لیتے ہیں. بالکل. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسک لے لیں اور چاہے اس کا مذاق ہی کیوں نہ اڑے. لیکن میرے خیال میں وہی ذمہ داری والی بات ہے, اور آپ تو جب پالیٹکس میں ہیں تو یہ چیزیں تو پھر لوگوں کو آپ ان کے لیے رول ماڈل بھی بنتے ہیں, پھر آپ ان کو مختلف باتوں پر گائیڈ کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں, آگے کا رستہ بتاتے ہیں, ایک نظام کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے اوپر تو ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں. عام لوگ تو چلیں. اور فاروق بھائی پھر یہ ایک گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے, اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ ہم کسی چیز کی تحقیق کیے بغیر کامنٹ کر دیتے ہیں, اس کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے. فاروق بھائی کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے, کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ایک پیغام دیا جائے کہ وہ تھنک گلوبل اینڈ ایکٹ لوکل, کہ سوچ عالمی ہو, عمل مقامی ہونا چاہیے, کہ آپ کو اپنے اوپر ہی انحصار کرنا ہے نا, اور اپنے ہی ایسے ذرائع پیدا کرنے ہیں, اپنی افرادی قوت کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے مقابلے اور مسابقت کے لیے تیار کرنا ہے. سروائیول آف دی فٹسٹ ہے. بالکل. تو آئی کیو ہمارے نوجوانوں کا, طالب علموں کا, دنیا کے نوجوانوں طالب علموں سے کم نہیں ہے. بالکل. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بے شک. میرے خیال میں اپرچونٹی دینی چاہیے, ہمیں نوجوانوں پہ بھروسہ کرنا. بالکل جی, نوجوانوں کو اپرچونٹی دینی چاہیے. اور اس نشست کا اب یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو, ہمارے تمام وہ اعمال جو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کریں, اچھے اعمال, ان کو قبول عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی بارہ رحمت میں. اپنے میزبان سید شہریار آصف کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.